آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ تمام ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے 14,000 اسپانسرز۔ یہ وقت جس وقت ہم آپ سے روبرو ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، آج 4 شعبان کا دن گزر چکا ہے اور شب پنجم شعبان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی آج کا دن منسوب ہے ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، اور بروایتی آج شب ولادت ہے امام علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ بہترین موقع اعیاد شعبانیہ کا زمانہ، اور اس زمانے میں ہم کربلائے معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام کے جوار سے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جوار سے آپ کے روبرو ہیں اپنے اس خاص پروگرام 14,000 اسپانسرز کے ساتھ۔ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا آج ملٹی میڈیا کی دنیا ہے، آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور اس دنیا میں اگر ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو آپ تک پہنچانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آج اس کام کو، اس عظیم کام کو اپنے دوش پر لیے ہوئے ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے دنیا کی 5 اہم زبانوں میں یعنی اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور ترکی میں نشر کر رہا ہے ان تعلیمات کو جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس اسلام کو جو واقعی اسلام ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرم کی زبان سے ہم تک پہنچا، اور جس کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے خون سے سینچا۔ ان تعلیمات کو ہم آپ کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے امام حسین میڈیا گروپ ہر طرح سے اپنی کوشش اور سعی میں لگا ہوا ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس پروگرامز کے تحت، اس 14,000 اسپانسر پروگرام کے تحت آپ بھی ہمارے ساتھ اس مہم میں شریک ہو جائیں۔ اس مہم میں جو اہل بیت کے پروگرامز کو دنیا تک پہنچانے میں، اہل بیت کی تعلیم کو دنیا تک پہنچانے میں اپنی صحیح اور کوشش کر رہا ہے، آپ بھی اسپانسر بننے کے ذریعے، آپ بھی شریک ہو کر اس کے اندر سبسکرپشن کے ذریعے اس عظیم بوجھ میں ہمارا ساتھ دیں، اس عظیم ذمہ داری میں ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام کی شب ولادت میں جب ہم تسبیح کی طرف دیکھتے ہیں اور تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور تسبیح کے دانوں کو ہم جب ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ خاک شفا کی تسبیح جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے ذکر کے لحاظ سے، اس تسبیح کے ذریعے ہم دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، ہمارے گھروں میں جب ہماری مائیں، جب ہماری بہنیں، جب ہمارے بزرگ تسبیح پڑھتے ہیں، بہت سے عظیم کام ہیں جو اسی تسبیح کے ذریعے سے حل کر لیے جاتے ہیں۔ ان دانوں میں جب ہم یا رب کہتے ہیں، ان دانوں میں جب ہم تکبیر بلند کرتے ہیں، ان دانوں میں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ان دانوں میں کبھی ہم ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی عن بحق اخیک الحسین، تو ہم انہی تسبیح کے دانوں سے نہ جانے کتنے اہم کام انجام دے دیتے ہیں۔ ہماری مائیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں،
ہماری بہنیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ یہ تسبیح اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں یا رب یا رب یا رب کہہ کر بہت سے مسائل ہمارے حل کر دیتی ہیں۔ آپ جب اس تسبیح کو دیکھتے ہیں تو اس تسبیح میں بیچ میں ایک دھاگا ہے، اگر یہ دھاگا نہ ہو تو یہ تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے۔ اس دھاگے کے بنا یہ تسبیح اپنے وجود کو کھو دے گی۔ آج امام حسین میڈیا گروپ اس تسبیح کے دھاگے کی طرح ہے جو تمام دانوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ اگر یہ دھاگا نہ ہو، اگر یہ بیچ میں ڈور نہ ہو تو یہ تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے۔ ہم بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم اپنے عقائد کو حل کر سکتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ تسبیح کے یہ دانے آپس میں منسجم رہیں اور یہ ڈور مضبوطی سے انہیں تھامے رہے۔ آپ اس ڈور کو مضبوط کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہو کر، ہمارے اسپانسر بن کر، ہمارے اس پورے پروگرام میں اپنی شرکت کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے دنیا تک اور آپ کی مدد سے دنیا تک ہم پروگرامز کو پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ جب شریک ہو جائیں گے تو یہ دانے منسجم ہو جائیں گے، یہ تاگا اور یہ دھاگا مضبوط ہو جائے گا اور تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مل کر رہیں گے کہ وہ ایک تسبیح بن سکیں اور ذکر کر سکیں۔ ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور آپ ہمارا سبسکرائبر بن کے، ہمارے اسپانسر بن کے اصل میں امام حسین علیہ السلام کا پروگرام دنیا تک پہنچائیں گے۔ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، دیے گئے نمبر کے اوپر ٹیلی فون کرنا ہے، ہم سے رابطہ برقرار کرنا ہے اور اپنا سلام کربلا میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا اسپانسر بننے کی ہمیں خبر دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ وہ بھی آئیں اور اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے نور کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جو وسیلہ ہے، آج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اس عظیم کام کو انجام دے رہا ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ سب مل کر ہمیں اتنا مضبوط کر دیں، ہمارے اس چینل کو، ہماری اس کوشش کو اپنی مدد کے ذریعے سے، اپنی اسپانسرشپ کے ذریعے سے ہمیں اتنی مضبوط کر دیں کہ ہم پوری دنیا تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن سکیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکیں اور اس پروگرام میں آ کر آپ شریک ہو کر جس طرح سے بھی آپ فون کریں گے، آپ کو ہمارے ساتھی ہم سے وصل کریں گے، آپ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا سلام پہنچائیں گے، امام حسین کو علیہ السلام کو سلام پہنچائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اسپانسر ہمیں جیسے خبر دی جا رہی ہے کنٹرول روم سے کہ ہمارا رابطہ برقرار ہو رہا ہے ڈاکٹر اطہر کاظمی صاحب سے، ظاہراً جو لکھنؤ ہندوستان سے ہیں اور وہ ہمارے اس پروگرام میں کالر کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں، مہمان کی حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں، میڈیا میں ایک عظیم شخصیت ہیں اور بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ کنٹرول روم سے اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے تو ہم ان سے رابطہ کریں اور ان سے بات کریں اور اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اطہر کاظمی صاحب تک ہماری آواز جا رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی جشن، آج ہے باب الحوائج ابوالفضل عباس علیہ السلام کی یوم ولادت، آپ کو بہت بہت مبارک۔ آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کربلا معلیٰ سے، جوار حضرت ابوالفضل عباس اور جوار امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ اور بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل، اور ہمارا یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے اس چینل کے اوپر اور ظاہراً آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا کئی بار۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ظاہر ہے آپ میڈیا کی شخصیت ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، کہ آج کے دور میں اب جس دور میں ہے اس میں ایک شیعہ میڈیا چینل کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے،
اس سلسلے میں آپ جو اب کے تجربے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کو. اچھا، ہمیں اسٹوڈیو سے خبر دی جا رہی ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو اطہر صاحب میں پہلے اس کالر کو جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. فاطمہ زہرا صاحبہ ہیں گلگت پاکستان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں. عید کے سلسلے سے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی بہت زیارت بہت بھی مبارک پیش ہو. کرنا چاہوں گی. آپ اس پروگرام میں ہیں، آپ کی آواز کربلا میں ہے، آپ مختصراً سلام کر سکتی ہیں آپ عبداللہ الحسین علیہ السلام کو. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام. آپ کو جیسا کہ خبر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 14,000 اسپانسرز ہے، اور اس پہ ہم ہمارے جو کالرز آتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے اور ہمارے اس چینل کے اسپانسر بن سکیں. تو کیا آپ بھی ہمارے اس چینل کے اور اس پروگرامز کے اسپانسرز بننا چاہتی ہیں اور اس پہ شریک ہوں گی؟ جی جی بالکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا انشاءاللہ آپ کی صحیح اور اس کوشش کو قبول فرمائے. اور ہم یہ بھی گزارش کریں گے آپ سے کہ اب دوسروں تک بھی، کم سے کم 14 لوگوں تک اس پروگرام کو اور اس گزارش کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اور زیادہ ہماری اس تسبیح کو مضبوط کیا جا سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہمارے ایک جو ہمارا پروگرام کا ایک سلسلہ ہے، ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ کسی ایک معصوم یا کسی کربلا کے ایک شہید سے اپنے اس نظر کو، اپنی اس صحیح کو آپ منسوب کریں تاکہ وہ قبولیت کے درجے تک بھی پہنچے اور اس امام معصوم یا اس شہید کے نام سے ثبت کی جا سکے. تو آپ کس کے نام منسوب کرنا چاہیں گی اپنی اس نظر کو؟ جی میں حضرت علی اصغر کے حوالے سے. علیہ الصلوۃ والسلام. جناب علی اصغر شہید کربلا کے نام سے وہ منسوب کرنا چاہیں گی، تو اس کا نام کو آپ ثبت کر لیں جی جی انشاءاللہ. آپ ذریعہ مبارک اب آپ کے اسکرین پر ہے، آپ سلام پیش کر سکتی ہیں. جی میں زیارت امام زمانہ پڑھنا چاہوں گی. مختصر آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اور بھی کالرز ہیں ہمارے، اور سامنے ذریعہ ہے، آپ کی آواز کربلا میں ہے. بسم اللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے آپ کی زیارت کو انشاءاللہ، اور اللہ آپ کی اس نظر کو قبول کرے اور انشاءاللہ آپ کو برکت اور خیر عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر اطہر کاظمی صاحب، آپ سے ہم معاف کیجیے گا بیچ میں کال آ گئی تھی، اور آپ سے جو سوال میں نے کیا تھا آپ اس کا اگر آپ اس پروگرام میں اس سلسلے میں جواب اپنے نظریے کو پیش کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں اس خاص مورد کے لیے اس وقت جو پکارا اور یہ کہا جائے کہ ہمیں اس میں شامل ہونے کا شرف بخشا. بہت شکر گزار ہیں امام حسین میڈیا گروپ کے، اور خاص طور سے مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ کے. بہرحال جو آج کل کا سب سے اہم ایک ٹاپک ہے، اور وہ یہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم میڈیا کو کیسے ہینڈل کریں اور کیسے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ترویج کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. الحمدللہ یہ کام آپ کر رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت ایک مورد بھی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی جو سبسکرائبر ہیں یا جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو ایک ٹاسک دیں. جس طرح سے میں نے ابھی دیکھا کہ اس ٹاسک کو کہ آپ ایک بندہ اگر کوئی سلام اپنا پیش کرتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک ٹاسک دیں کہ وہ اپنے سے کم 14 لوگوں کو یہ کام بالکل اب اس کو کوشش کر رہے ہیں. جی 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 بہت اچھے سے یہ کیا. لیکن جہاں تک میڈیا کی ضرورت ہے، یقیناً ابھی آپ دنیا بھر میں دیکھیں، اگر ہم ڈیٹا اور انالیسس کریں تو دنیا بھر کے جو بہت چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں ان کے خود کے سیٹلائٹ چینلز ہیں، اپنی زبان کے چینل ہیں، اور ایون یہاں تک کہ
تو وہ اپنا مورد پیش کرنے کے لیے مختلف زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، لسانیات کے ماہرین کو بیٹھا کے اپنی زبان کو اور اپنا موقف لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ضرورت آج کی دور میں پوری دنیا تک جہاں اسلام اور سچا اسلام کو پیش کرنا ہے، اس کے لیے بہترین سیٹلائٹ کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن خاص طور سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہے اس پر بھی یقیناً ہمارے چینلز الحمدللہ آپ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت سے ناظرین سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بہت ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں اس چینل کو چلانا چاہیں یا اس مہم کو چلانا چاہیں تو کتنی ضرورت ہے کہ لوگ اس میں شریک ہوں، کتنی ضرورت ہے کہ لوگ اس میں تعاون کریں، مالی تعاون کریں، اور کس حد تک ضروری ہے کہ لوگوں کی مدد سے یہ چینل چلایا جائے؟ بہت یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی مہم کو، کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ایک تو مین پاور اور دوسرا فائنانس. اور پیسے کے لیے خاص طور سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کا جو ایک سب سے بہترین طریقہ ہے وہ رقم شرعی ہے، اور اس کا استعمال لوگوں کو اس طرف توجہ دلا کے کرانا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے، کیونکہ آج کے دور میں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ کتابوں کی شکل میں اور دیگر چیزوں پر لوگ خرچ کرتے تھے، اور مدارس کی شکل میں یہ ساری چیزیں ویسے ہی چلتی رہیں، لیکن لوگوں کو رغبت کے طور پر جوڑنا پڑے گا اور ان سے بتایا جائے کہ جو ہم اپنا امام معصوم کی جو چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے، اس میں ہمارا تعاون کریں. پوری دنیا کے بحمدللہ جو تشیع کے جو افراد ہیں وہ جڑیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص جو پروگرام آپ کے بحمدللہ جو ہو رہے ہیں ان پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جوڑا جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جا کر جو چینلز ہیں، خاص طور سے امام حسین میڈیا گروپ ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے پروگرام سے آرگنائز کرنا چاہیے اور اس میں لوگوں کو یقیناً اس کی بھی کوشش الحمدللہ چل رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہم اس کے پروگرامز بھی اس طرح سے آرگنائز کریں. چونکہ آپ میڈیا سے ہیں اور مختلف پبلک ریلیشنز بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں پبلک ریلیشنز میں، آپ میری نظر میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیسے ایک پروگرام کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم پروگرامز کریں الگ الگ علاقوں میں. دیکھیں کیا ہم کریں کہ ہماری بات پہنچ جائے لوگوں تک، کیونکہ ابھی تک ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقیناً دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں خبر رہتی ہے کہ کس علاقے تک ہماری باتیں جا رہی ہیں، کن علاقوں میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے. کیا بات کس طرح سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح لوگ ہم سے اور زیادہ جڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے اگر اس پہ کوئی بات بتانا چاہیں. خاص طور سے خاص جو لائیو پروگرامس ہے اس کو زیادہ تر سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں، اس کو لائیو پروگرام کیا جائے. اور خصوصاً جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ذریعہ اقدس ہے یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذریعہ اقدس ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس پروگرام کو اس دن چلاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنا سلام کربلا معلیٰ کے میں بین الحرمین کے آپ جس کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرامس ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اور زیادہ جوڑا جا سکتا ہے. یقیناً اطہر صاحب میں آپ سے ابھی گفتگو جاری رکھوں گا. ایک اور کالر ہم سے جوڑ رہی ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے. ظاہراً مریم مشتبہ صاحبہ ہیں لکھنؤ ہندوستان سے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں، اور ہمارے اس پروگرام میں جس کو 14,000 اسپانسر کا نام دیا گیا ہے، سب سے پہلا تو ہم یہی خیر مقدم کریں گے آپ کا اور مبارکباد پیش کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت جو کل گزری، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت جو آج ہے، اور شب ولادت ہے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکباد. اور چونکہ اس پروگرام کا عنوان ہی اسپانسر ہے تو کیا آپ بھی اسپانسر بننا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ہم یہ چونکہ پروگرام اسپانسر کا ہے تو کیا اس پروگرام کے ذریعے سے آپ اپنی اسپانسرشپ کا اعلان بھی کر رہی ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس پروگرام میں اسپانسر بنے؟ جی ضرور، ہم چاہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو طریقہ ہے کہ آپ اپنی اس نظر کو، اپنے اس اسپانسرشپ کو کسی ایک معصوم سے یا کسی شہید کربلا سے اگر منسوب کرنا چاہیں تو اس کا نام بھی ضرور بتا دیں تاکہ ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ثبت کریں تاکہ وہ قبولیت کے درجے تک ضرور پہنچے. جی امام حسین علیہ السلام کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے انشاءاللہ اپنی نظر کو آپ منسوب کر رہی ہیں. اور ہمارے یہ جو QR ہمارے چینل پہ اسکرین پر ہے، اس کو آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، شیئر کر سکتی ہیں. یہ نمبر جو موجود ہے اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر آپ اپنے پیغام کو بھیج سکتی ہیں.
اور دوسروں تک بھی کوشش کریں کہ کم سے کم 14 لوگوں تک اپنے اس بات کو پہنچائیں، ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی یہ آواز اور کربلا معلیٰ سے اٹھنے والی یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ آپ کے اسکرین پر ذریعہ اقدس سامنے ہے، اگر آپ امام کی خدمت میں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرنا چاہیں تو ضرور سلام کو پیش کریں۔ جی ضرور۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مولا قبول کرے آپ کی زیارت کو، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے، آپ کی ساری خواہشات کو پورا کرے، اور آپ کو اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اہل بیت کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اطہر کاظمی صاحب، ہماری گفتگو اس پہ چل رہی تھی کہ ہم اور لوگوں کو کس طرح سے متوجہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اس اسپانسرشپ میں اور طریقے سے آئیں، کیونکہ ایک احساس ہمیں یہ ہوتا ہے، اور آپ کو بھی شاید اس کا تجربہ ہو، کہ ابھی بھی شاید لوگ مذہب کی چیزوں کے اس فارم کو، یعنی سوشل میڈیا کو یا چینل کو، ابھی بھی شاید اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح دوسری چیزوں کو ایصال ثواب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا کتاب چھپوانا ہوا، مثلا دعا کرنا ہوا، مثلا نماز پڑھنا ہوا، مجلس کرنا ہوا، یہ سب یقیناً ثواب ہے، ایصال ثواب کے بہترین طریقے ہیں، لیکن کیا آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اس عنوان سے دیکھنا کہ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ شاید ابھی کہیں پر کمی مجھے لگتی ہے، کہ احساس مجھے ہوتا ہے۔ آپ اپنے تجربے سے اس پہ کس طرح سے ہماری اس بات کو واضح کریں گے؟ بالکل مولانا، بالکل یہ بات حقیقت اور 100% ٹھیک ہے کہ غالباً اس میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے اگر ابھی بات کی جائے کہ آپ اپنا تعاون کسی مرحوم، اپنے مرحوم کے نام سے کسی ایک پروگرام کو اسپانسر کر دیں، کسی ایک پروگرام کو خود لے لیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے اور وہ پیسوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن شاید انہیں ابھی بھی نہیں لگتا۔ اب ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جس مرحوم کے ایصال ثواب کو کرنا چاہتے ہیں، اس کو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم میڈیا کے چینلز کو، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے جو پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اس میں اپنا تعاون دیں۔ دوسرا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پروگرام کے حوالے سے ایک جیسے کوئز پروگرام ہوتے ہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے، اسی رخ سے چلانا پڑیں گے، اور اس کے بیچ میں لوگوں سے اگر بات رکھی جائے کہ وہ لوگ بہت مخلص ترین لوگ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے ایسے اماؤنٹ بھی اگر دیں گے تو الحمدللہ یقیناً ہم نے کسی اماؤنٹ کو اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کیا۔ ہم نے یہاں پر جو QR رکھا ہے، جس کو ناظرین اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اسکین کر سکتے ہیں، اور ہم نے ہر انسان بہت چھوٹی سی کوشش سے بھی شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے اور پھر سمندر بنتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ سوچے کہ میں ایک قطرہ لے کر آ رہا ہوں، اس کا ایک قطرہ بھی قیمتی ہے، کیونکہ یہ سارے قطرے مل کر ایک سمندر کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کے دانے اگر جڑ جائیں گے تو وہ ایک مکمل تسبیح بنے گی، ورنہ دانے اگر بکھر جائیں اور مضبوطی سے نہ سنبھلیں تو فائدہ۔ اور امام حسین ٹی وی جو ہے وہ ایک دھاگے میں ان تسبیح کے دانوں کو پیرو کر مضبوطی دے رہا ہے۔ تو اب جو بھی مدد کرے گا اس دھاگے کو مضبوط کرنے میں، وہ اصل میں ان دانوں کو آپس میں جوڑنے میں مدد کر رہا ہے، اور اسی ذریعے سے ہم اپنے اس آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے اور اس طرح سے مدد نہیں کریں گے تو شاید یہ آواز جس طرح سے پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ سکے۔ آپ اس سلسلے میں اگر اور بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہو، کوئی مشورہ ہو، اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے، آپ کو بہت برسوں کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت خاص ہے، ہم اکثر بات جب کرتے ہیں تو زبان جو اردو کا ایک ہے، کیونکہ ہم میڈیا کی زبان میں اس کو کسٹمرز ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ کسٹمر یہ لفظ کہا جاتا ہے بہرحال، کیونکہ اب کیونکہ مسئلہ یہاں پہ اسلامی کے چینل کی ہے اور شرعی
حکم کیا ہو سکتا ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لیکن جہاں تک اگر ہم زبان اردو کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا یہ سیکٹر ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اردو زبان سے جڑے ہوئے ہیں، جو خاص طور سے محبان اہل بیت ہونے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے محب ہیں۔ تو ابھی بھی جس زبان میں بھی ہم بات کریں ان کے چینلز ہیں، لیکن اردو کے لیے ابھی بھی ایک بہترین ٹرانسمیشن کے طور پر، ایک لائیو پروگرامز کے طور پر، شرعی نقطہ نظر سے احکام کے طور پر بہت زیادہ پروگرام لوگوں کو نشر نہیں کی جا رہا ہے۔ لوگوں کو جوڑنے کی اسی بنا پر ہے کہ یہ جو اردو زبان کا وہ ہے، مختلف جو ملک ہے اردو بولنے والے سمجھنے والے، ان کے اندر بڑا مقبول یہ پروگرام ہوگا جس بھی طریقے سے آپ اگر اس کو پیش کرنا چاہیں۔ یقیناً ہم صحیح، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کو اسی طرح جاری رکھیں اور لوگوں کی مدد سے ہم اس پروگرام کو اور بہتر کر سکیں، اور آپ جیسوں کے مشورے سے اور آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے بھی، کہ اپنے اپنے علاقے میں وہ لوگ جو اس سلسلے میں ذہن رکھتے ہیں، اس سلسلے میں آمادگی رکھتے ہیں، آپ بھی اس میں ضرور شریک رہیں اور اسی طرح مفید مشوروں کے ذریعے سے ہمیں آپ نوازتے رہیں، کیونکہ بہرحال ایک میڈیا ایک طاقت ہے، اور آج کے دور میں جب ہزاروں چینل ہیں جو باطل کی ترویج کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت چھوٹا سا چراغ ہے، نام امام حسین بہت عظیم ہے، لیکن ابھی بھی دنیا کے جو ایک بہت بڑا سامنے سے ایک ہم کہہ سکتے ثقافتی حملہ ہے، اس کے مقابلے میں ہماری لا ابھی بہت چھوٹی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس لا کو اور بڑا کریں اور بڑھائیں، اور نام حسین جو مبارک ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے ذریعے سے جو منسوب یہ آواز ہے، یہ شمع ہے، یہ روشن رہے، اور اس کو روشن کیے تبھی کیا جا سکتا ہے اور رکھا جا سکتا ہے جب محبان حسین آگے بڑھیں، اور یا لیتنی کنت معکم کی جو آواز ہمارے گھروں سے گونجتی ہے اس کو ہم عملی کریں اور اس میدان میں آئیں، ہر ایک اپنے حساب سے مدد کرے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کرے۔ ہم بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، اور اس سلسلے میں جتنا بھی آپ ہمارے رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارا رابطہ آپ سے بہرحال رہتا ہے، اور یقیناً اس طرح سے ایک دوسرے کی رہنمائی ہی سبب بنے گی کہ ہم اس چینل کو اور بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچائیں، اور مختلف پروگرام جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، ہم کوشش کریں گے ان کو اپنے پروگرامز پہ بڑھانے کی، پہلے سے موجود ہے اور بھی پروگرامز کو ہم لانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے اگر آخر میں کوئی لفظ آپ کہنا چاہیں یا اپنی آواز کے ذریعے سے آپ سلام کرنا چاہیں ابا عبداللہ علیہ السلام کو، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو، تو ضرور آپ کی آواز کربلا میں گونج رہی ہے، آپ اس آواز کو بھی اور اپنے سلام کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آغا، آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا، کیونکہ اس پروگرام میں آنے کا ہی شرف مل جانا ہی بڑی بات ہے۔ بہرحال اپنی جو نئی سی آواز تھی وہ تو میں نے لوگوں تک پہنچائی، اور امید کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سنیں گے اور ضرور امام حسین میڈیا گروپ کے ساتھ جڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو چینل ہے جس نام کی برکت ہے، اس نام سے بھی انشاءاللہ دل دنی رات چوگلی ترقی کرے گا۔ اس کے آخر میں اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا دوں کہ پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی دلی جائز حاجتوں کو ضرور پورا کرے۔ آپ کے تبسم سے اور مولا ابو آمین الہی آمین۔ سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آغا، جو ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کے قیمتی وقت کے دینے کے لیے شکر گزار ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ سے جڑے رہیں گے، اور آپ بھی اپنے دوستوں تک، ساتھیوں تک، اپنے میڈیا ساتھیوں تک ضرور اس پروگرام کو پہنچائیں، اس نمبر کو پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکے اور ہمارے سپانسر بن کر اس مجھے نہیں لگتا 14,000 کوئی بہت بڑا عدد ہے تشیع کے لیے کہ ہم اس عدد تک نہ پہنچ سکیں، اور ہم رکنا بھی نہیں۔ ہمیں یاد ہے ایک پروگرام میں شریک تھے ہمارے عزیز برادر حجت الاسلام مولانا سیف عباس نقوی صاحب، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم 14,000 کے عدد پہ رکنا نہیں ہے، ہمیں اس سے اوپر جانا ہے، بلکہ 1,24,000 کا عدد جو انبیاء کا عدد ہے اس تک جانا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اس عدد کو اور اوپر تک لے جا سکیں، اور اس آواز کو جو ظاہری طور سے دنیا میں ابھی نحیف دکھ رہی ہے اس کو اور مضبوط کر سکیں، اور امام حسین کے چاہنے والوں تک امام حسین کی آواز کو اور امام حسین کی تعلیمات کو پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ہم آپ سے خداحافظی کریں گے اطہر قاسمی صاحب، اور ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے، اس کو ہم لیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب منظور علی صاحب ہیں سندھ پاکستان سے، السلام علیکم۔ شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔
انشاءاللہ ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ کال حاصل ہوئی تو ان کو آواز کو ضرور ہم پہنچائیں گے. ہم شب ولادت امام سید سجاد علیہ السلام میں ہیں، اور ایک عظیم شخصیت، امامت کا وہ بار جو آپ کے کاندھوں پر تھا، اور ایسے ماحول میں تھا جو سخت ترین ماحول تھا، اس میں بھی آپ نے بہت عظیم خدمتیں انجام دیں. اور ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں جس نے اس سخت دور میں بھی آواز کو دبنے نہیں دیا اور طریقوں سے آواز کو پہنچایا. الحمدللہ کال کنیکٹ ہو گئی ہے. جناب منظور علی صاحب سندھ پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے. ولادت مولا ابوالفضل عباس آپ کو مبارک ہو، اور شب ولادت مولا سید الساجدین علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. ہاں مولا حسین آپ کو سلامت رکھو. ہمارا یہ پروگرام 14,000 اسپانسر ہے. کیا ہم یہ آج عیدی کے طور پر کیا آپ بھی ہمارے اسپانسر بن رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں سر، ہم آپ کو 100% ایگریڈ ہیں. مولا حسین آپ کو سلامت رکھو. آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ کی آواز موجود ہے. الحمدللہ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز موجود ہے. ایک مختصر سلام اگر آپ اپنے آقا کو، اپنے مولا کو کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. ہاں مولا آپ کو حسین مظلوم کے صدقے میں ہمیں شفا چاہیے، محمد و اہل بیت کے صدقے میں، اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد کریں. التماس دعا مولا امین آپ کی آواز کو پورا کر سکے. آپ کی آواز کو الہی آمین، الہی آمین. اللہم صلی علی میں محمد و آپ کی آل اس محمد. صحیح اور اس کوشش کو قبول کرے، اللہ قبول کرے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دنیا تک پہنچائیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا یہ جو ہدف ہے کہ دنیا تک امام حسین کا پیغام پہنچا سکے، وہ آپ جیسے چاہنے والوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، ان کی مدد کے ذریعے ہو سکتا ہے. آپ بھی مدد کریں اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں مدد کر سکیں اور شریک ہو سکیں. انشاءاللہ والعزیز انشاءاللہ. مولا قبول کرے انشاءاللہ. آپ اپنی اس صحیح اور کوشش کو امام سے منسوب کر سکتے ہیں. آپ اپنی صحیح اور اس کوشش کو کس معصوم سے یا کس شہید کربلا سے منسوب کرنا چاہتے ہیں اس کا نام بھی ضرور بتا دیں، تاکہ ہم اس کو اپنے ریکارڈز میں لکھ سکیں اور آپ کی نظر کو قبول کیا جا سکے. مولا باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام مولا ابوالفضل عباس کو منسوب کر رہے ہیں اپنی نظر کو. جناب منظور علی صاحب سندھ سے. مولا قبول فرمائے. آپ اپنے اسکرین پہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذریع مبارک کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں مختصر طور پہ پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم یا مولا ابوالفضل عباس. السلام علیکم یا مولا ابوالفضل عباس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. اور ہم آپ سے گزارش یہ بھی کریں گے کہ ہماری اس آواز کو کم سے کم 14 اپنے چاہنے والوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکیں اور ہمارے اسپانسر بن سکیں اور پیغام امام حسین کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کر سکیں. ہمارا بار کوڈ، ہمارا QR آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہے، نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہے، جس کو آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ثبت کر سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. مولا آپ کو اس تمام حاجات کو پورا کرے. ہماری جس عظیم شخصیت کی شب ولادت ہے، ایک ایسے دور میں آپ نے یہ زندگی گزاری اور شیعت کی زمامت کو اپنے ہاتھ میں لیا، جو سخت ترین دور تھا، کربلا کے بعد کا دور تھا. اور اس میں بھی آپ نے اس طرح سے لوگوں کی مدد فرمائی کہ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کی مدد کون کر رہا ہے. مدینے کے گلیوں میں، رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں ایک شخص بار اٹھا کر جاتا تھا اور کیسے کو اپنے کندھے پہ لے کر جاتا تھا، جس سے اس کے شانے پر نشان تک پڑ چکے تھے، لیکن وہ تھکتا نہیں تھا اور اس بار کو رکھتا نہیں تھا اور لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے دروازوں تک اس کو پہنچاتا تھا. فقیر منتظر رہتے کہ ایک شخص رات میں آئے گا اور ہمیں روٹی دے گا، ہماری مدد کرے گا. وہ آتا تھا، شخص روٹی دے کے چلا جاتا تھا، مدد کر کے چلا جاتا تھا. لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کون ہے. یہاں تک کہ جب مدینے میں گریے کی آواز بنی ہاشم کے کوچوں سے گونجی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین اس دنیا سے چلے گئے،
تب اس فقیر کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ شخص جو رات میں آ کر مجھے روٹی دیتا تھا، جو میری مدد کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، فرزند حسین ابن علی امام زین العابدین تھے۔ آج ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بار کو جو امامت کی تعلیم ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو ان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، جو ان کے سکھائے ہوا اخلاق ہے، اس کو دنیا تک پہنچائیں۔ اگر اس بار میں اس چیز کو ہم جس کو لے جا رہے ہیں دنیا تک، اگر اس کے اندر کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، تو ہم کس طرح دے پائیں گے؟ کسی طرح لوگوں کی مدد کر پائیں گے؟ آل محمد کے چاہنے والوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، فرہنگ اہل بیت کی ضرورت ہے، تعلیمات اہل بیت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے امام حسین میڈیا گروپ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی مدد، آپ کا تعاون سبب بنے گا کہ ہمارا یہ بوجھ ہلکا بھی ہو جائے، اور اس عنوان سے بھاری ہو جائے کہ ہم دنیا میں ہر ایک تک اس خوراک کو، اس رزق علم کو، اس رزق اخلاق کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا یہ کیو آر جو آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، خود بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور دوسروں تک بھی ہمارے کیو آر کو شیئر کر سکتے ہیں، اور دنیا تک جہاں تک امکان ہو اس کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ جناب فرحان رضوی صاحب ہمارے ساتھ کال پر ہیں کراچی پاکستان سے۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور 4 شعبان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بس آپ سے دعا گو ہوں کہ آپ کام کی ہمارے دعا کریں، آپ ایسی پاک مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک مولا ہماری تمام پریشانیاں مولا یقیناً آپ کی اور تمام ان کے اپنے چاہنے والوں کی پریشانی کو دور کرے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 14,000 اسپانسرز ہے، تو کیا آپ بھی اس سعی میں، اس کوشش میں، اس مہم میں ہمارے شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے اسپانسر بننا چاہتے ہیں؟ میں آن لائن آف لائن آپ کو بتائیے، مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے طریقے سے۔ انشاءاللہ کال آپ کو فارورڈ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے جو ٹیم ہے وہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرے گی۔ اس وقت آپ ٹی وی اسکرین کے اوپر مولا ابو الفضل عباس کے حرم کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ذریعہ مبارک کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، اپنے مولا کو آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ میری والدہ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، آپ اپنی آواز کو اور اپنے آواز کے ذریعے ایک مختصر سلام مولا ابو الفضل عباس اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور امام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آپ کو میرے 4 شعبان کی آپ کی زندگی میں آنے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی توفیق دے کے آتا زیارت کریں۔ مولا آپ کی زیارت کو قبول کرے، مولا آپ کی تمام حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہے گی، اور وہ ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان تک بھی ہم یہ توضیح دینا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا 14,000 اسپانسر کے نام سے جو ہے، یہ آواز اہل بیت، یہ ہماری جو آواز ہے، یہ امام حسین ملٹی میڈیا گروپ جو ہے، اس کو بہرحال تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جو ہمارے چینل کے اوپر بہت سا بوجھ آتا ہے اس کو ہم بانٹ سکیں، اور ہم اس کے ذریعے سے اس آواز کو دنیا تک پہنچا سکیں، اور اس میں آپ کا مدد کرنا، آپ کی امداد کا آنا سبب بنے گا کہ ہم اس کو اور مضبوطی سے اور بہتر طریقے سے ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ 14,000 اسپانسرز میں سے ہر اسپانسر کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ایک نظر کر کے، اپنی نظر کو کسی امام سے منسوب کر کے، کسی شہید کربلا سے منسوب کر کے، ایک ماہانہ طور پر یا سالانہ طور پر وہ ہماری اس مدد میں شریک ہو جائے، تاکہ اس کی نظر اور اس کی یہ مدد سبب بنے کہ امام حسین میڈیا گروپ اپنے کام کو، اپنی فعالیت کو، اپنی اس مہم کو جاری رکھ سکے۔ جو خود مدد کر سکتا ہے خود بھی مدد کرے، اور دوسروں تک بھی ہماری اس مہم کو اور اس ہمارے کیو آر کو اور ہمارے نمبر کو پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں مدد بھی کر سکیں، ہم سے رابطے میں رہ سکیں، اور ہمارے شریک ہو کر اس آواز کو دنیا تک پہنچا سکیں۔
ہم شب ولادت پہ ہیں اس عظیم شخصیت کی کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جانشین تھا، جو تمام ہمارے ایک سپانسر ہیں، ان کا ایک میسج ہمارے پاس آیا ہے کہ ان کے کرن صاحبہ ہیں تارپور سے، اور ان کا میسج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم تک دریافت ہوا ہے، ہمیں خبر دی جا رہی ہے کنٹرول روم سے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے سلسلے میں دعا کی 6 بیٹیاں ہیں، خدا اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے بخت کو اچھا کرے۔ آج شب ولادت امام سید سجاد علیہ السلام، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہم بس بدعا ہیں کہ ان کی تمام حاجات برآوردہ ہوں، ان کی تمام مشکلات کو خدا حل فرمائے، ان کے بخت کو اچھا کرے، اور بحق حسین مظلوم، بحق ابوالفضل عباس، بحق امام زین العابدین علیہ السلام ان کی تمام حاجتیں خدا برآوردہ فرمائے اور ان کو تمام مشکلات سے دور رکھے اور سلامت رکھے۔ ایک عظیم سلسلہ ہے، خود یہی ہمارے ساتھ جڑنا سبب بنتا ہے کہ انسان دنیا کے مختلف کونوں سے ہم سے جب فون کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو امام سے نزدیک محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ فون پہ آئے ہیں، جو اپنی آواز کو کربلا میں سنتے ہیں، یقیناً امام حسین سے خطاب کر سکتے ہیں، اور ایک بہترین وسیلے کے طور پر ایک بہت ہماری صحیح اور کوشش ہے کہ ہم دنیا کے لوگ جو ابھی نہیں آ سکتے ہیں یا ابھی دور ہیں اور اپنی بات کو امام حسین سے کہنا چاہتے ہیں، تو ایک وسیلے کے طور پر ہم ان کے بیچ میں ہیں کہ ان کی آواز کو ہم کربلا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وسیلے کو مدد کی جب ضرورت ہے تو ہم سب جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں اس وسیلے کو اور مضبوط کریں تاکہ یہ آوازیں جو کربلا تک آنا چاہتی ہیں وہ سلسلہ رکے نہیں، وہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے، اور آپ کا اسپانسر بننا سبب بنے گا کہ یہ بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کر سکے، کیونکہ بہرحال اس عمل کو ایک عظیم محنت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عظیم خرچ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تمام لوگوں کے ساتھی تو ہمارے پاس جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس ذریعے سے ہمارے شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خبر دی جا رہی ہے جناب عمران عباس صاحب ہیں، دبئی سے ہمیں فون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مولا آپ کی سلامت رکھے، الحمدللہ ہم لوگ یہاں خیریت سے ہیں، اور حرم ابوالفضل عباس اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی خدا آپ کو مبارک کرے، یہ اعیاد شعبانیہ، مولا کی ولادت آپ کو مبارک ہو، اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام 14,000 اسپانسر ہے، کیا آپ اس کال کے ذریعے سے اسپانسر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس تعاون میں؟ جی سر، بالکل ضرور سر۔ سب سے پہلے میں سر اب جتنے ممکن بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھا دن ہے۔ یقیناً مولا سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور عمران عباس صاحب، آپ اپنی اس نظر کو، اپنی صحیح کو، اپنے اسپانسرشپ کو کس معصوم سے یا کس شہید کربلا سے منسوب کرنا چاہیں گے تاکہ اس کو بھی ہم اپنے پاس ثبت کریں اور وہ آپ کی اس نظر کو اور اعلیٰ کر سکیں؟ میں سر پہلے تو میں مولا حسین پاشا علیہ السلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بعد میں کبھی میں مولا غازی عباس لنگار سرکار، اور میں دیکھ یہی خواہش ہے کہ مولا جلد سے جلد مجھے بھی کربلا کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ میں گنہگار سے آدمی ہوں۔ یقیناً بہت جلد، ہماری دعا بھی یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد مولا ابوالفضل عباس، جن کے نام آپ نے اپنی نظر کو منسوب کیا ہے، مولا ابوالفضل عباس وسائل فراہم کرے اور آپ بہت جلد کربلا معلیٰ میں آ کر اپنے اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہیں سلام کر سکیں۔ اور اس سے پہلے ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر کربلا معلیٰ سامنے ہے، آپ مولا ابوالفضل عباس کے گنبد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی ذریعہ اقدس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ آپ خود اپنے آقا کو سلام کر سکتے ہیں اور ان سے یہ دعا مستقیماً اور صحیح سیدھے طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی آمین کہیں اور آپ بھی انشاءاللہ جلد کربلا آ سکیں۔ پہلے تو سر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، آپ سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ مولا سے میری یہی التجا ہے، یا مولا ہم کو نازا ہم بختار ہیں، صحیح ہے، ہمیں جلد سے جلد اپنے گھر نصیب عطا فرمائے، اور اتنا مجھے عطا کریں کہ میں اپنی میری جو دکھی ماں ہے، میری ماں کی بڑی خواہش ہے
مولا کی زیارت کرنے کی، مولا کے در پہ آنے کی خیریت ہے، اور مولا سے یہی التجا ہے جناب فضل عباس لنکا صاحب کو جلد سے جلد ہمیں اپنی زیارت نصیب عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ شعبان کی عظیم رات میں بحق مولا سید سجاد آپ کی دعا جلد سے جلد قبول ہو اور آپ کربلا میں آ کر انشاءاللہ زیارت کر سکیں۔ عمران عباس صاحب، ہماری ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے آپ سے کہ آپ جس طرح سے شریک ہو رہے ہیں اس پروگرام میں، اسی طرح ہمارے اپنے کم سے کم اپنے 14 ساتھیوں، اپنے دوستوں یا اپنے گھر والوں کو بھی یہ اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر ایک کی شرکت سے ہی ہم اور بہتر طریقے سے اس پروگرام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی خدا اس عمل کو قبول کرے اور انشاءاللہ ہم سب کی حاجتوں کو برآوردہ فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ امام سید سجاد کی زندگی کو اگر انسان دیکھنا چاہے اور اس پر تھوڑی سی بھی نظر کرے تو انسان دیکھے گا کہ اخلاق کا عظیم مجسمہ تھا آپ کے ساتھ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ہمیشہ اپنی الفاظ کے ذریعے سے امام کے دل کو خون کرتا تھا، امام سے بہت نازیبا الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اور امام ہمیشہ سکوت اختیار کرتے تھے اور کبھی اس کو جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ دنیا بدل گئی، وقت بدل گیا، کبھی کسی کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، دنیا میں تغیرات بہرحال ہے، اور اس کو پریشانیاں شروع ہوئیں، مقروض ہو گیا، اور یہاں تک کہ اب اس کو ہر طرف سے لوگ جن کا قرض اس نے لیا تھا وہ پریشان کر رہے تھے، اور وہ اس کے لیے ایک زندگی گزارنا سخت ہو گئی تھی کہ اس کو خبر ملی کہ ایک شخص نے اس کے تمام قرضوں کو ادا کر دیا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کسی اور نے نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے قرض کو ادا کر دیا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے قدموں میں گر کر یہ کہا کہ مولا، میں نے پوری زندگی آپ کو تکلیف دی، آپ کو زبان کے ذریعے سے اذیت کی، اور آج آپ نے ہی میری مدد فرمائی۔ تو امام علیہ السلام نے مسکرا کر یہی جواب دیا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے اور وہ تمہارا طریقہ تھا، لہٰذا یہ اخلاق اہل بیت ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ امام جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو برے ہیں ان کو بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ یہ بھی سبب ہدایت بنتا ہے۔ تو آج جو امام کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے، اس چینل کی مدد کریں گے، اس گروپ کی مدد کریں گے، اس ملٹی میڈیا کی مدد کریں گے، تو یقیناً امام کی نظر میں ہم ان کے صرف چاہنے والے نہیں بنیں گے بلکہ ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو آج وہ چینل جو آواز پہنچا رہا ہے امام سید سجاد کی، جو آواز پہنچا رہا ہے کربلا معلیٰ سے، جہاں کبھی سید سجاد علیہ السلام کو اسیر کیا گیا تھا، وہ کربلا جہاں امام حسین علیہ السلام کو تنہا سمجھ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، آج اسی کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک سے، ان کی ذریع سے بہت نزدیک سے ایک آواز چینل کے نام پر گونج رہی ہے، پوری دنیا تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں وہ آگے بڑھیں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اپنا فون اٹھانا ہے، اسکرین کے اوپر جو ہمارا بار کوڈ موجود ہے، اس QR موجود ہے، اس کو اسکین کرنا ہے اور اپنی نظر اور اپنے ہدیے کو ہم تک پہنچانا ہے، اور یہ جو نمبر ہمارا موجود ہے اس سے بھی ہم سے رابطہ برقرار کرنا ہے، اور ہم اور آپ مل کر اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ اخلاق اہل بیت علیہ السلام دنیا تک پہنچ سکے اور ہم اس چراغ کو اور بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں۔ بہرحال ہماری ٹیم اس کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اور بھی بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہم سے رابطہ کرنے کے کوڈز بھی آپ تک ہیں، اور ہماری ٹیم آپ کی پھر رہنمائی کرے گی کہ آپ کس طرح اپنے نظر کو یا ہدیے کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف QRs ہیں، لہٰذا ہماری ٹیم رہنمائی کرے گی کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں یا جس ملک میں آپ موجود ہیں وہاں آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اس QR کو یا اس نمبر کو جتنا بھی زیادہ آپ شیئر کریں گے، بہرحال آپ مدد کر رہے ہیں اس چراغ کی لو کو بڑھانے میں جو امام حسین علیہ السلام کے نور کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے کلام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے اخلاق کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ کی
بہت چھوٹی سی مدد بھی مل کر ایک بہت بڑی مدد بن سکتی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے مت دیکھیں کہ آپ کتنی چھوٹی مدد کر رہے ہیں، کوئی مدد چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے قدم انسان کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یہی چھوٹے چھوٹی امداد دنیا تک پہنچتی ہے، یہی قطرے بن کے سمندر بنتے ہیں، یہی قطرے ہیں جو آخر میں دریا اور سمندر بن کر طوفان کی حد تک اور طغیان کی حد تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے نہیں گھبرانا ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت چھوٹا سا قطرہ ہے، بلکہ ہمیں صحیح اور کوشش کرنی ہے کہ ہم بہرحال اپنے مولا کی خدمت میں کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے بہت سے عظیم کام کیے آپ نے۔ وہ دور ایسا دور تھا کہ امام کو کلاس لگانے کی اجازت نہیں تھی، امام درس نہیں دے سکتے تھے، امام مسجد میں بیٹھ کر حدیث نہیں بیان کر سکتے تھے، تو امام نے دعا کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیمات دی، امام نے حقوق کو بیان کر کے تعلیمات دی۔ لہٰذا آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام ہر سال کچھ غلام اور کنیز خریدتے تھے، ان کو کچھ مہینے اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، اور جب وہ تعلیم یافتہ ہو جاتے تھے تو پھر ان کو پیسے دے کر اور ان کا خرچ دے کر ان کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ جا کر تعلیمات کو پہنچا سکیں، جو اس گھر میں سیکھا ہے وہ دنیا تک پہنچا سکیں۔ آج وقت ہے کہ ہم انہی تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں، اور اس تعلیمات کو پہنچانے کا آج جو طریقہ ہے وہ یہی ملٹی میڈیا ہے، وہی طریقہ ہے جو آج یہ چینل ہے، یہ سیٹلائٹ چینل ہے، اور آج آپ کی جو مدد ہے وہ ہم تک پہنچے گی۔ ہمارے دوستان ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہیٹ میپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو چینل پوری دنیا میں جا رہے ہیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ اب آپ کی اسکرین پر بھی ہم اپنے دوستوں سے کہیں گے کہ آپ کو اسکرین تک پہنچائے، اور یہ جو دنیا کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کہاں کہاں یہ چراغ روشن ہے۔ پوری دنیا میں مختلف علاقے ہیں جہاں یہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے اس میں ہم مختلف علاقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اس طرح سے یہ جو رنگ ہے آپ کے اسکرین کے اوپر ظاہراً یہ بلو کلر کا جو آپ کے پاس ہے، یہ یہاں پر اس وقت امام حسین چینل دیکھا جا رہا ہے۔ یہ یورپ کا علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب یورپ کے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو یورپ میں ہیں، دیکھیے آپ لنڈن کے لوگ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگل میں اب اگر باقی علاقوں میں کم ہیں، وابلی میں لوگ نہیں کم ہیں دیکھ رہے ہیں، تو ابھی ضرورت ہے کہ آپ نے فوٹو کو آپ دیکھیں، آپ ایک شب میں آپ اٹھیں، ایک فون کر کے ذریعے سے آپ اپنے امام کو، اپنے آقا کو سلام پیش کر سکتے ہیں ہمارے ذریعے سے۔ لہٰذا وقت ہے کہ یورپ میں وہ لوگ جہاں ابھی یہ چراغ نہیں جل رہے ہیں یہاں بھی چراغ جلے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم کہاں تک پہنچیں۔ اب آپ اس وقت علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، یورپ کا علاقہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان، یہ اس طرح سے ہم دنیا تک آپ کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، تو ایک موقع ہے کہ ہم اس آواز کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ اپنی آواز کو ایک فون کے ذریعے سے اپنے آقا کو سلام کر سکتے ہیں، اور ہم اسی لیے آپ کے پاس پہنچے ہیں اور اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے آقا کو ایک سلام پیش کریں۔ اس شب ولادت میں، شعبان کے مہینے میں، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہماری آواز کربلا پہنچ جائے، اور ہم امام حسین میڈیا گروپ کی صحیح اور کوشش یہی ہے کہ مختلف چاہنے والوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو ہم امام سے متصل کر سکیں اور وہ اپنی آواز کو کربلا معلیٰ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ ایک فون اٹھا کر ہمیں صرف ایک سلام کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم تک اپنی آواز کو امام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ تعاون بھی ہوگا، اور آپ اپنے امام سے رابطے میں رہیں گے۔ اور ایک بہترین طریقہ، پوری دنیا میں ہمارے مختلف لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں یہ چراغ بہت مدھم چل رہا ہے۔ ضروری ہے جتنے زیادہ لوگ ہمیں کال کریں گے، جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، اتنا یہ نور بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس آواز کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کریں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف فون اٹھانا ہے۔ اسکرین کا دیا ہوا نمبر جو ہے، جو 00964-772-99114 کا نمبر ہے، اس کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کی کال کربلا معلیٰ میں کنیکٹ ہوگی، اور آپ اس آواز کو دنیا تک اپنی آواز کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا
کچھ نہیں کرنا ہے، فون اٹھانا ہے۔ آج کے دور میں، ارتباطات کے دور میں، کمیونیکیشن کے دور میں ایک بہترین موقع ہے کہ اپنی آواز کو آپ کربلائے معلیٰ پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمارے دیکھنے والے، ہمیں خبر ملتی ہے، ہمارا کنٹرول روم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مختلف علاقے ہیں جہاں چراغ جل رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے علاقہ خاموش نہ رہ جائے۔ امریکہ کے بہت سے علاقوں میں، کینیڈا میں، اوٹاوا میں، ٹورنٹو میں ہمیں دکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ڈیٹرائٹ میں جیسے مثلا کم ہے چراغ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بفلو میں رہنے والے آئیں، ہیملٹن میں ابھی چراغ نہیں جل رہا ہے، کیوں آگے نہیں بڑھتے لوگ؟ اور اس چراغ کو جلانے کی ضرورت ہے۔ ٹورنٹو اور آس پاس کے علاقے میں بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ اس چراغ کو روشن کیے ہیں، لیکن ابھی بہت سے علاقوں میں ہمیں دیکھیے دکھ رہا ہے کہ مختلف علاقے جو ہیں کہ یہ وہ لوگ، یہ جو آپ کو لائٹ دکھ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ہمارے اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا 14,000 اسپانسرز کو دیکھنے والا یہ پروگرام اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ابھی تک اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے ہیں، یہ نمبر سامنے موجود ہے۔ آپ کو صرف یہ نمبر ملانا ہے اور ہم سے رابطہ برقرار کر لینا ہے۔ ہماری صحیح اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں تک بھی نظر جائے ساری جگہ پر یہ چراغ حسینی جل رہا ہو، ہم اس چراغ کو پوری دنیا میں روشن کر دیں۔ ابھی پوری دنیا میں بہت کم جگہ ہے جو یہ چراغ جل رہا ہے، ضروری ہے کہ اور زیادہ چراغوں روشن ہے۔ ایمسٹرڈم جیسے ہالینڈ کا علاقہ ہے، یہاں پر ہے، ڈیمن کے اندر آواز ہے، لیکن ابھی یورپ کے بہت سے علاقے خالی ہیں۔ تو وہ لوگ جو بھی اپنے گھروں میں ہیں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس چیز کو ہمیں پوری دنیا تک پہنچانا۔ ہم شہروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس نور کو جو بہترین طریقے سے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ریڈ ہے یہاں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہیٹ جو ہے، اگر ہم اس کوشش کو کریں کہ یہ جیسے یہ پورا جو ابھی وائٹ دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں آواز ابھی نہیں ہے اور یہاں پر آواز ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس چراغ کو اور بہتر کریں۔ لہٰذا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ہو سکتا ہے کہ مختلف، چونکہ یورپ کے بہت سے علاقے ہیں، امریکہ کے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ شاید اردو کے جاننے والے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ اردو چینل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے ینگسٹرز ہو سکتے ہیں جو ہماری اس بات کو شاید اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور کی زبان، اگر وہ یورپ میں پلے ہیں یا امریکہ میں پڑھے ہیں، تو شاید اردو اس طرح سے متوجہ نہیں ہوں، تو ہم صحیح یہ کر رہے ہیں کہ ان کی زبان میں بھی آپ تک یہ بات پہنچائیں۔ What we are trying to do is that we want this channel to grow more and more. So we have 14,000 sponsor program so that you can join us in this task by giving a small contribution, and you can give us this contribution through many ways, and our studio friends and control room will guide you through that. So you have to come and join us and make the whole world blink, and make the whole world blink with the Noor of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. So what we are trying to do is we are trying to light the candle of Imam Hussain on all over the world, not only in Australia, not only in Asia, not only in Europe, but also in other parts of the world. So you can make us do that by contributing and by making yourself a subscriber to the channel and by joining our channel. So we just want you to come up and just call on this number which is on your screen. You don't have to hesitate. Just pick up your mobile phone. Just dial this number 00964 772 991 1424. Just do that, and your voice will be heard in Karbala, and it will be heard in all over the world, and we will try to connect all the world with Imam Hussain alayhi salatu wassalam. And what I'm trying to tell is that we can make the whole world come together and join us and make this voice go and make this light and make this candle more brighter and brighter day by day. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ چاہنے والے اور وہ ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جو اس دنیا میں ہیں، اور ہم نے جیسا کہ ابھی ہیٹ میپ پہ دیکھا کہ مختلف علاقوں سے، ہمارے فارسی ٹیلی ویژن نے بھی ہمیں خبر دی، ایسے علاقوں سے جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں کوئی امام حسین کا چاہنے والا رہتا ہوگا، لیکن آج کے اس میڈیا نے، اس کمیونیکیشن نے ہمیں باخبر کیا ایک دوسرے سے۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں کہاں کہاں محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے ہیں،
اور یہ ایک امام حسین میڈیا گروپ وسیلہ بنا کہ ہم ایک دوسرے تک پہنچ سکیں، ہم ایک دوسرے کو جان سکیں کہ کہاں کہاں امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ وہ حسین جسے کربلا میں بالکل تنہا سمجھا گیا تھا، آج لبیک یا حسین کی صدائیں پوری دنیا کے کس کس کونے سے گونج رہی ہیں اور یہاں تک آ رہی ہیں۔ آپ اور ہم اس آواز کو اور بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو نصیب کرے کہ آپ آ سکیں بیرون الحرمین اس آواز کو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، ہمارے ساتھی بن سکیں، اور ہماری تقریباً یہ کوشش ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تقریباً ہماری گفتگو آپ سے تقریباً اختتام پر پہنچ رہی ہے، اور ہمارے دوست، ہمارے برادر عزیز سید جاوید انشاءاللہ آپ سے اگلے 1 گھنٹے مخاطب رہیں گے اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم صحیح اور کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تعاون کے ذریعے سے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، بہت تھوڑے سے لمحے میں مولانا سید جاوید صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ ہماری بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ خود بھی اسپانسر بنیں اور دوسروں تک بھی ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہم کو اجازت دیں، ہم آپ کی طرف سے ایک بار امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کریں گے، اور پھر آپ کے اسکرین پر مولا کی زیارت ہوگی، آپ ان کی زیارت کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھی آپ کو جوائن کر لیں گے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ खाने वालों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनका हक़ अपना हक़ समझने वालों पर और उनके मकाम पर कब्ज़ा करने वालों पर। खुदावंद मुताल इन सब दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर लानत नाजिल फरमाए अबदल आबिदीन मिन यौमिना हादा इला यौमिद्दीन व मा बअदा यौमिद्दीन। अल्लाह ताला इन सब पर लानत नाजिल फरमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी कमरी है और 24 जनवरी 2026 ईसवी है। और अब ये भी जानते ही हैं कि हफ़्ते का दिन है, रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि का दिन और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे दिलों की आस मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारी मुश्किल, हमारी परेशानी मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम के फरेरे तले जाकर रफ़ा हो जाती है और हमें यकीन हो जाता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर अपनी 35वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है और ये शबाना प्रोग्राम हर शब में आपकी खिदमत में है और इसका दौरानिया 2 घंटे होता है। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान आप सबको मौला की बारगाह में दावत देता है कि आप सब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सलाम भी पेश कर सकते हैं और मुनासबतों के एतबार से मौला से तवस्सुल भी कर सकते हैं। बहरहाल आप सबकी खिदमत के अंदर है ये ज़िक्र का सिलसिला, ये मोहब्बतों का सिलसिला, ये मवद्दतों का सिलसिला। अब हम आप सबकी खिदमत के अंदर पेश तो करते ही रहते हैं। बहरहाल आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा ये सिलसिला जिस तरीके से आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान है और लंदन के टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान है। और ये सिलसिला हमारे प्रोग्राम दिन में 3 मरतबा दोबारा भी नशर किया जाता है, यानी तकरार किया जाता है, रीटेलीकास्ट किया जाता है। सुबह के 4 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अगर बताऊं तो सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे और ज़ोहरैन से पहले 10:30 बजे। ज़व्वार साकिब अली साहब सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से हैं? खैरियत खैरियत, दुआ आप सुना, खैरियत है सब। करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मौजूद है। ये TV4 का प्रोग्राम, इसके नाम से ही आपको मालूम हो गया है कि हम चाहते हैं कि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का स्पॉन्सर बनाएं और ये डोनेशन का प्रोग्राम है। इसमें आप मौला को सलाम भी पेश करते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे मीडिया ग्रुप के आप मददगार बने? इंशाल्लाह ज़रूर, अपनी इस्तात के मुताबिक। ज़रूर हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने हस्बे इस्तिताअत, जो आपका दिल खुश हो, जहाँ पर आप इत्मीनान के साथ इस सिलसिले के साथ मिल सकें, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब ये जो आपने नज़र का ऐलान किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस चैनल के साथ, आप इस नज़र को 14 मासूमों में से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में से किसी एक फ़र्द का नाम ले दीजिए ताकि इसका सवाब आपको ज़्यादा मिल सके। मौला हुसैन सरकार।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपनी जल्द ज़वारी नसीब फरमाए और करबला मौला में आने का शरफ़ हासिल हो। और हम चाहते हैं ये जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर रहे हैं ना, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को और भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें और अपनी तमन्नाएं मौला से तलब कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सीने पर हाथ रख के खड़े हो जाइए, करबला के मोहल्ला की तरफ रुख कर लीजिए, सर झुका के मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम और उनको मुबारकबादी भी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला असहाबुल हुसैन। सलाम अलैके या गाजी अबुल फजल अब्बास या बाबुल अवाइद या कमर बनी हाशिम या साकी अताशी करबला। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, मैं आपके दोनों शहजादों मौला हुसैन मौला गाजी और मौला सज्जाद की आमद बा सआदत की मुबारकबाद आपकी बारगाह में बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। माशाल्लाह, मौला कबूल फरमाए। ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाइव होता है ये प्रोग्राम। 15 शाबान की रात तक ये प्रोग्राम जारी है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, मौला को सलाम पेश कर सकते हैं और दोस्तों को भी नंबर शेयर करना है ताकि वो भी तवस्सुल कर सकें। वो जो तवस्सुल करेंगे ना उसका भी सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। जी मेरी एक अर्ज है मेरी वालिदा के लिए, सेहतियाबी के लिए दुआ करना मौला के मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का गुंबद सामने नज़र आ रहा है, हम दुआ करते हैं मौला आपकी वालिदा का साया आपके सर पर हमेशा सलामत रहे और आपका घर हमेशा माँ की खुशबू से महकता रहे और मौला उन्हें सेहत दें, आफियत दें और उनको लंबी उम्र अता फरमाए और मौला उनको सुख सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपको भी सुख सेहत सलामती नसीब हो। मौला आपके माल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जल्द करबलाए मौला आना नसीब फरमाए। मौला की आमद का सदका मौला अपनी ज़ियारतें नसीब फरमाए। आपको सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मौला आपको भी सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। सलामत नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें। 4 शाबान मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में रहमतें बरकतें नाजिल तो होती ही थी, आज चाँद भी नाजिल हो गया है और ऐसी खुशी का दिन है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में ख़ुसूसी खुशी पाई जाती है। एक उम्मीद की किरण मज़ीद बढ़ गई है और रहमतें बरकतें मज़ीद बढ़ गई हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में। और इस आमद की खुशखबरी तो जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दे रखी थी और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को चंद कुर्ते भी बना कर दिए थे। जो हमारे यहाँ उर्दू रिवायत में पढ़ा जाता है कि बीबी को चंद कुर्ते भी बनाकर बीबी ने दिए थे कि ये अपने भाई को मेरी तरफ से हदीयतन दे दीजिएगा। आप देखिए बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी इस आमद की पहले से ही खबर थी। 26 हिजरी को और 4 शाबान जनाबे फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का पोता है, जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का पोता और जनाब फ़ातिमा ये किलाबिया का बेटा। माशाअल्लाह फ़ातिमियात का एक सिलसिला है। जनाब फ़ातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा जिन्हें बचपन से ही लक़ब दे दिया गया था उम्मुल बनीन। देखिए हमारे यहाँ कुनियत उसको कहा जाता है। देखिए काफ़ी सारी चंद मरतबा ये बात तकरार भी हो चुकी, बहरहाल क्योंकि हम अल इल्म बित्तकरार के कायल हैं तो लिहाजा बार बार दोहराने से बातें याद रहती। एक कुनियत होती है, एक लक़ब होता है और एक तखल्लुस होता है। बहरहाल सिफ़त भी होती है। सिफ़त किसी शख्स की आदात की बुनियाद पर कही जाती है और कुनियत जो होती है माँ बाप की वजह से भी हो सकती है, औलाद की वजह से भी हो सकती है। और ये तखल्लुस होता है ना, कोई अपने नाम शायर जिस तरह अपने नाम के साथ रख लेते हैं, इसे तखल्लुस कह दिया जाता है। बहरहाल अब जो ये कुनियत वाली कैफियत थी ना, ये औलाद की वजह से ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादातर जो है ना ये औलाद की वजह से ज़्यादा मशहूर होती है। तो अरब में ये रिवाज है
کوئی سید ہوگا اسے ابو ہاشم کہنے لگ جاتے ہیں، یعنی ہاشمی خاندان سے ہے تو ایک نسبت ہو جائے، ابو محمد کہنے لگ جاتے ہیں، ابو علی کہنے لگ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ابھی لیکن نسبت دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو بھی بچپن سے ہی ام البنین سلام اللہ علیہا کہا جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے ہوئے تھے تو بی بی کو ام البنین سلام اللہ علیہا کہا گیا، بی بی کو ام البنین کا یہ لقب مزید مشہور اس وقت ہوا ہے جب بی بی کے 4 بیٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا خانوادہ عصمت و طہارت کی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار ترین خاتون ثابت ہوئی ہیں۔ ویسے تو خانوادہ عصمت و طہارت علیہم السلام میں بیویاں اپنے اپنے مقام خاص رکھتی ہیں، خاص مقاموں کی وارث ہیں بیویاں، لیکن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو وفا کے لقب سے خصوصاً یاد کیا گیا ہے، گو کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی بیویاں وفادار تھیں۔ وفاداری کس چیز کے لیے؟ ہر عورت اپنے گھر کی وفادار ہوتی ہے۔ یہ وفاداری تھی کس چیز کے لیے جس کو ہم نے وفا کہہ کر پکارنا شروع کیا ہے؟ یہ وفاداری تھی امامت کے ساتھ، یہ رسول کی وصایت کے ساتھ، یہ وفاداری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کے ساتھ جو کہ امامت و نبوت سے مربوط ہے، لہذا اس لیے یہ وفاداری زیادہ مشہور ہوئی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں کا احترام کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے۔ یہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کو کیوں ابو الفضل العباس، عباس با وفا، وفادار، غازی کہہ کر پکارا گیا؟ اس لیے پکارا گیا کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کو ظاہراً و علناً اتنا زیادہ انجام دیا کہ ہر شخص کے سامنے جب بھی وفا کا لفظ آتا وہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا نقشہ اپنے سامنے محسوس کرتا تھا، لہٰذا مولا عباس علمدار علیہ السلام وفا کے ساتھ مخصوص ہو گئے، اور ایسی وفاداری جو وفا کو شناخت عطا کرے۔ دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے وہ صفت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یہ ذوات اقدسہ وہ ہیں جن کے سبب سے صفات پہچانی جاتی ہیں۔ امیر المومنین لقب ہے، یہ ہمارے سارے ائمہ طاہرین علیہم السلام معنوی طور پر امیر المومنین ہیں، لیکن لفظی طور پر پکارنا مولا علی علیہ السلام کے علاوہ سب کو منع ہے۔ فاطمہ بطول صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے غالباً۔ السلام علیکم جناب فاطمہ بطول صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ غالباً آج کا دن 4 شعبان المعظم ہے اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، مولا سننا ہے وہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ سلامت رہے۔ آپ پہلے سے ہی 14,000 سپانسر میں شریک ہیں اور انشاءاللہ آپ نے 14 مومنین کو نمبر بھی شیئر کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے اور مولا کو سلام پیش کریں، بسم اللہ۔ مولا کے بھی مبارک ہو، آن کی وہ ہے بتو ہے مولا کی، اور دو کو مولا میں ایک تو قبر بنا یہ محب قبرہ اور سام یان الہی ابو کا پیسہ ہے زیادہ، اور میرے کو قبر لانا یہ محب ہے، اور میرا بیٹا ہے محمد علی رضا، وہ محمد تو 30 سالہ، میرے بھائی کا بیٹا ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے محمد علی رضا، محمد 30 ہے، اور میرے دو کو مولا یہ میرے کو محب ہے، یہ محب ہے، یہ ابھی آنے محب ہے قبل اور سام۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے، آپ کے والد صاحب کے سب کو بھی مبارک ہو مولا کی، خیر مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ مولا آپ کے والد صاحب کے مال رزق میں اضافہ فرمائے، صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کے بھائی کے بیٹے کو بھی صحت میرے کو قبل مانا یہ محب ہے قبل سام یان اور سام، یہ محب ہے
इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए और आपको जल्द ज़ियारतों पे आने की तौफीक अता फरमाए। मौला आपकी जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाए। सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया। और दोस्तों को भी आपने 14 मोमिनीन को ये नंबर शेयर करना है ताकि वो भी कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। ओके, कल भी वो है मौला की रावत, अभी मौला की रावत। हाँ, इराक में मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद को कल मनाते हैं 5 तारीख को, तो आप कल भी मौला की आमद की मुनासबत से कॉल कीजिएगा इंशाअल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम यकीनन एक वो ज़ाते अक़दस हैं, मैं कहूँ मुक़द्दस ज़ात हैं कि जिनका एक ख़ास मकाम है। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म और 26 हिजरी, यानी हिजरी की पहली सदी, क़र्न ऊला कहें, पहला साल। बहरहाल क़र्न ऊला के लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया जाता है, इब्तदाई सालों के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यानी पहली सदी में ही। अच्छा देखें, खानवाद इस्मत व तहारत अलैहिस्सलाम में पहले से ही मालूम हुआ करता है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम हम यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह का इल्म गैब जो अल्लाह ने, देखें हम लफ्ज़ इसलिए इतना तुलानी कर रहे हैं कि काफ़ी सारे कम अक्ल और कम शऊर लोग समझते हैं कि गैब फ़कत और फ़कत अल्लाह ताला के लिए है। अब हालांकि कुरान मजीद की आयत में काफ़ी सारी जगहों पर ये बात वाज़ेह की गई है कि गैब अल्लाह के लिए है और उनके लिए जिन्हें अल्लाह गैब अता करता है। अल्लाह ने जिन्हें गैब अता किया है उनमें अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हैं। जी, तो हमारे साथ जो सिलसिला है मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम का, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस घराने में तमाम जो सिलसिला है ना, ये देखिए हमारे साथ तस्बीह भी मौजूद है। हाँ देखिए ना कि अब हम जो इस तस्बीह को उठा रहे हैं ना, ये तस्बीह है वस्ल की, मोहब्बत की, एक सिलसिला कहा जाता है, एक लगातार है, सिलसिलावार है, पैहम है, मुस्तमिर है, पढ़ते जाएं आगे बढ़ती जाती है। ये दाने कम हो जाए तो कम हो जाती है, लिहाजा इसको वस्ल जिस तरीके से किया गया है तो हम सब मोमिनीन भी आपस में वस्ल हैं। करबला से शहर करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ईरान आ गया, ईरान के बाद ईरान के शहर गिनते जाइए, कोमुल मुक़द्दसा, मशहदुल मुक़द्दस, हम एक दूसरे से वस्ल हैं, सिलसिलावार हैं। कोयटा आ गया, कोयटा के बाद दूसरे शहर होते होते पाकिस्तान से फिर इंडिया की तरफ आ गए। जनाब सैयदा सरवत ज़हरा साहिबा हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करबला, सलाम या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद। विलादत नामे सज्जाद की आपको बहुत मुबारक हो। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जोर शोर से मौला इन जिनको वो सलामत रखे, इनके नाम के जरिए हम सबको सलामत रखे, परवरदिगार हमारे जवानों की खैर करे, और जो बीमार हैं आबिद बीमार के सबके से मौला उन्हें शिफा जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम या गरीब लोकरबा। मौला इमाम रजा की बहुत विलादत मुबारक हो। बीबी जनाब जैनब को, बीबी मासूमा कुम को बहुत विलादत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या मुर्तजा, अस्सलाम वालेकुम बीबी फातिमा की ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम गरीबुल गरबा, अस्सलाम वालेकुम साहिब अरज़ वल अजम, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल-सुबुल जान, अस्सलाम वालेकुम शरीकुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माने ना हज़रतल्लाह फरज सल्लल्लाहु मखरजत व ज़हूरत ज़हूरत या मौला ज़हूरत या मौला। मौला हम सबको ज़ियारत करबला नसीब करे और सबको दरिया खैर को सजदा करना नसीब करे। मौला अस्सलाम वालेकुम या गाजी अब्बास। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपके माल रिज़्क़ में इजाफा फरमाएं, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप स्पॉन्सर बनी हैं इसी तरीके से और मोमिनीन को भी माइल कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और प्रोग्राम के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के स्पॉन्सर बन सकें। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम एक दूसरे से वसल हैं, ये सिलसिले अगर नहीं मिलेंगे तो सिलसिलावार हम तक बात नहीं पहुँचेगी। जिस तरह अल्फाजों में भी सिलसिला है, इसी तरीके से बात पहुँचाने के लिए भी सिलसिले हैं। तो हम ये जो आप तक पहुँचा रहे हैं, ये सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कुछ लाइव कैमराज से हैं, कुछ आपको इसमें मिक्सिंग के ज़रिए से दिखाया जा रहा है। ये सारे सिलसिले पूरा दिन आमादा किए जाते हैं। कभी कोई आ रहा है आपके सामने बोल रहा है, कभी कोई कॉल आ रही है। ये सारे काफ़ी सारे अफराद मिलकर आपके साथ काम कर रहे हैं। ये भी एक सिलसिला है, ज़ंजीर बनी हुई है। तो लिहाजा इस ज़ंजीर को पूरा करने में आप भी अपना हिस्सा मिलाइए, आप भी एक दाना बन जाइए इस तस्बीह के दानों की तरह से, ताकि ये दाने मिलकर एक ख़ूबसूरत सी अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत शुदा एक माला तैयार हो जाए। कहें तो हम तस्बीह कह दें, कहें तो मौला कह दें, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब हो। और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए ना, वो बहुत ही अजीम और बाबरकत हुआ करती है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश होगी कि आप हमारे साथ मिलकर इस सिलसिले में मुत्तसिल हो जाइए और आप भी डोनेट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे प्रोग्राम का नंबर स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्स करना है आपने। आप स्पॉन्सर बन जाएंगे, फिर आपको स्पॉन्सरशिप हासिल हो जाएगी। अब काफ़ी सारे हमारे सादा लो अफराद, अव्वल तो इंग्लिश इतनी आम हो गई, हर शख्स समझता है, बहरहाल नहीं समझते या कुछ नामानूस लफ्ज़ है तो उसके लिए डोनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, डोनेशन हो जाता है। फिर ये भी अगर किसी के लिए नामानूस लफ्ज़ है, समझ नहीं आता, तो सीधी सी बात एक यही है कि आप अपनी मोहब्बतों के लिए इसमें नज़र मिलाइए, अपना हिस्सा मिलाइए, मदद कीजिए, या फिर एक और लफ्ज़ भी कहा जा सकता है जिसे हम चंदा कहते हैं। देखिए, सिलसिले जिस तरीके से बढ़ते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काम करने में बुराई नहीं है। अब मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने ज़ात के लिए तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम के ज़रिए से अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन में अपना हिस्सा मिलाइए। अगर आप समझते हैं आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है इस चैनल से, अगर आप समझते हैं कि इस चैनल में कोई मुफीद चीज़ है, अब देखिए ज़ाहिरी बात है, ये तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, आप खुद आंखों से देख सकते हैं वाकई मुफीद चीज़ें हैं इसमें। आप मौला की ज़ियारत करते हैं, सादा सी ये तो एक अव्वल चीज़ है ना, करबला में कॉल करते मौला को सलाम पेश कर देते, ये सादा तरीन चीज़ है जो आप लोगों को नसीब है। और ये आप लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए भी बड़ी बात है। एक बात करने के अंदाज में कह रहा हूँ, इस मुनासबत से आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। करबला में आपको बात करने का मौका मिल जाता है। देखिए, हर वक्त तो ना आपके सारे रिश्तेदार होते हैं, ना आपके दोस्त हर वक्त आपको कॉल करा सकते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 मुस्तकिल आपको मुत्तसिल किए हुए है करबला मौला से, एक माला की तरह से, जिस तरह मैंने अभी तस्वीर उठाकर दिखाया, एक माला की तरह से आपको मुत्तसिल किए हुए करबला से। आप लगातार सिलसिलावार करबला मौला से वाबस्ता रहते हैं। अब ये तो हो गया सिर्फ सलाम की कैफियत में, ज़ियारत की कैफियत के अंदर। इसके साथ साथ आप देखिए नमाज़ों के वक्तों के एतबार से अब हमें नहीं पता लगता करबला में क्या टाइम है, पाकिस्तान में क्या टाइम है, हिंदुस्तान में क्या टाइम है। मसलन तो जब हम अपने वतन में हों और ये TV चलाएं तो हमें पता लग जाता है करबला में इतना फासला है, इतना डिफरेंस है अज़ान में वहाँ की, इतना डिफरेंस है वहाँ के रोज़ा खुलने में। मसलन अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो उस मुनासबत से भी बात हो जाए। बहरहाल तो ये तो चीज़ें हो गई रोज़ा नमाज की बातें। यहाँ से आप ज़ियारत आशूरा सुन सकते हैं, काफ़ी सारी दुआएं यहाँ से पढ़ी जाती हैं। अगर इसके आप बाकायदा देखने वाले हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी दुआ किस वक्त पढ़ी जाती है। तो आप उस वक्त में TV अगर रोशन हो आपके यहाँ तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्तलिफ मुनासबतों से जो मजालिस हो रही होती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या अमेरिका, लंदन, यूरोप वगैरह में, कहीं पर भी कोई मजालिस हो रही होती हैं तो मुनासबत के एतबार से वहाँ की लाइव मजालिस को भी कवरेज दी जाती है। यहाँ पर ये मौला का जिक्र भी हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर ख़ुद भी प्रोग्राम लाइव किए जाते हैं। मसलन यहाँ से कोई मुनासबत ख़ास आ गई, कभी काज़मैन शरीफ़ैन अलैहिस्सलाम में आ गई है मुनासबत, कभी सामर्रा में मुनासबत आ गई, कभी नजफ़ अशरफ में मुनासबत आ गई है, कभी करबला मौला की ख़ुद की मुनासबतें भी माशाअल्लाह कम नहीं है। तो जब जब जो मुनासबत आएगी यहाँ से प्रोग्राम होंगे, उससे आपको यहाँ की भी मुनासबतों का और तारीख़ों का पता चल सकता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी होता है
कुमैल अब्बास साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब कुमैल अब्बास साहब। जी जी अस्सलामु अलैकुम। सलाम पेश करूं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से हैं? जी आप खैर आफियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? मौला का एहसान है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। या आपके बैकग्राउंड में कुछ शोर है, अगर थोड़ा सा इससे दूर हो जाए तो आपको आवाज़ ठीक आ सकेगी और आपकी आवाज़ भी हमें ठीक आ जाएगी इस तरह। जी वो पीछे जश्न चल रहा है ना इसलिए। हाँ तो आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि आवाज़ ज़रा कम हो जाए जश्न में। माशाल्लाह आप जश्न की कैफियत में, करबला आपकी आवाज़ पहुँच रही है माशाल्लाह से। क्या सादतों की बात है, उधर भी जश्न, यहाँ पर भी जश्न। पूरी दुनिया इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ग्रुप के ज़रिए से यकजा हो गई है। तो हम चाहते हैं कि आपने जो कॉल मिलाई है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको एक तो सलाम भी कराएं, तवस्सुल भी कराएं, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं ये आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे और पूरी दुनिया के लोग इस टीवी के ज़रिए मौला से मुत्तसिल हो सकें। इस प्रोग्राम को फैलाने के लिए, इस टीवी को फैलाने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। कि आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं? जी 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस अपनी नज़र को 14 मासूमों अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए और नाम भी ले दीजिए ताकि मज़ीद सवाब आपको हासिल हो जाए। सलाम। किसी एक नाम, कोई एक नाम ले दें अहले बैत के घराने से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को भी शेयर करना है ताकि और 14 मोमिन भी यहाँ पे कॉल कर सकें और मौला को सलाम भी पेश कर सकें, अकीदत भी मौला की बारगाह में हदिया कर सकें। करबला की तरफ रुख कर लें, सीने पर हाथ रख लें, सर को झुका लें, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके भाई की आमद की मुबारकबादी पेश कीजिए। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो सामने ज़रिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आइए लाइव मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह, सर झुका लें, बिस्मिल्लाह, सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अली अमीरुल मोमिनीन या इब्न सय्यदुल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निस्सिल आलमीन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। या मेरे मौला हुसैन, आपको, आपके भाई, आपके अवल फजल अब्बास की आमद की बेशुमार मुबारकबाद। आपके बेटे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की आपको बेशुमार मुबारकबाद। सारे अनवार शाबान की आपको बेशुमार मुबारकबाद। या अबा अब्दुल्लाह, या इब्न रसूलुल्लाह, मौला मेहदी का जल्द ज़हूर इताअत फरमाए, इलाही हमारी हाजत रवाई फरमाए। इलाही ईदी में हमें आशूरा की ज़ियारत, करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही मौला हमारे सबके दामनों को अपनी दामन वसअत से भर दें। इलाही या हुज्जत खुदा मौला इमाम ज़माना, इन पाक हस्तियों के सदक़े में अपना ज़हूर इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खुदा आपको सलामत रखे, आपके इस प्रोग्राम को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, वसअत अता फरमाए। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें और जल्द करबला मौला आने का शरफ हासिल हो। ये आपका अपना प्रोग्राम है। ये अल्लाह ही आमीन। ये एक किस्म की ईदी हो गई। सलाम मौला को मेरा चला गया। जो आपने दिल में ठंडक महसूस की है ना, यकीनन ये आपकी माँ के पाक दूध का सदका है। मौला आप पर ये ठंडक हमेशा नाजिल फरमाते रहें और जल्द करबला आने का शरफ हासिल हो आपको। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। देखें काफ़ी सारी नेमतें हमारे पास हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है। उन नेमतों की वक़्त का पता चलने का मतलब ये है कि आप बामार्फत खून रखते हैं, बामार्फत हसब नसब रखते हैं। ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र, अहले बैत से तवस्सुल करके जो दिल को सुकून पहुँचा है ना, ये आपकी माँ की शराफत है, आपके बाप के हलाल रिज़्क़ का नतीजा है। मौला उन दोनों को सलामती से रखें और आपके मरहूमीन की खुदावंद मुताल मग़फ़िरत फरमाए। और ये जिस तरह आपको सुकून हासिल हुआ है ना, और मोमिन भी ताकि सुकून में शामिल हो जाएं। 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाना है आपने ताकि वो भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से शरीक हो सकें।
मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। 15 शाबान की रात तक ये 2 घंटे का रहेगा प्रोग्राम। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और इसमें आप तवस्सुल भी कर सकते हैं और मोमिनीन को भी शेयर करना है ये नंबर। पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 बजे के दौरान 2 घंटे का प्रोग्राम इंशाल्लाह। ओके, सलामत रहें, मौला खुश रखें। आप कॉल करने का शुक्रिया, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा सलामत रहें। देखिए 3 महसूसात हैं, बोलने वाले के, सुनने वाले के, या तीसरा जो इसको जजमेंट कर रहा है उसके। ये 3 ही तासुरात हो सकते हैं। हम खुलूस के साथ आपको मौला के लिए पुकार रहे हैं, ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। आप सुन रहे हैं, आपके दिल को क्या महसूस हो रहा है ये आप जानते हैं, आपका अल्लाह जानता है। जो जजमेंट करने वाला है उसकी फ़िक्र, उसका शऊर क्या कह रहा है ये वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। बहरहाल ज़ाहिर चूँकि इब्तदा अच्छाई है, तो जब तक कोई हुक्म ना हो तो हर चीज़ को अच्छाई पर महमूल करना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। लिहाजा हम आपको अच्छाई की तरफ दावत दे रहे हैं। अच्छाई एक नहीं है, कई हैं अच्छाइयाँ। हम पाबंद भी नहीं करें कि फ़कत यही करना है आपने, इसके अलावा और भी नहीं किए, आपके करीबी भी हैं, अजीज़ हैं। बस अगर आप समझें कि ये टेलीविज़न कोई अच्छा काम कर रहा है, इसमें आपको लग रहा है कि ये अच्छी नशरियात दिखा रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है जो आपको पसंद है, आपको भी पसंद हो, आपके लिए मुफीद भी हो। सिर्फ यही नहीं है कि कोई काम कर रहा है तो बस ठीक है देना ही देना, नहीं, आप देखें इनमें कोई फ़ायदे की भी चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ फ़ायदा है तो ठीक है, फिर अच्छा है, इसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता ये अच्छा इतना हो। आप दूसरों से भी रिमार्क्स ले सकते हैं उनसे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस टेलीविज़न से, कि उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर ही काम कर रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये कोई काम कर रहा है। अगर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए काम कर रहा है तो ये ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर तो इसका मतलब है इसे काम करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है। मसलन सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि देखें, हैं अच्छी बुरी बात का बताएं कि भाई ये आपका प्रोग्राम ठीक था, ये इसमें आपका नेट ख़राब था, इसमें कटिंग्स थी वगैरह वगैरह, आप कहा करें। इस तरीके से आपकी वाबस्तगी का पता चलता है। और ये चीज़ बुरी नहीं है, कहनी चाहिए, इस तरीके से पता चलता है और चैनल को अपनी खामियां दूर करने का मौका मिलता है। और फिर दूसरा ये कि अगर आपको अच्छे लगे तो फिर आप तारीफ़ भी कर दें, इसे मज़ीद बेहतर करने का एक सिलसिला बनता चला जाता है, औरों तक भी पहुंचता है। शेयर भी करें, आप देखें कि इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर आप इसको देखें भी सही, शेयर भी करें, मज़ीद फ़ायदा हासिल होगा। लोगों तक बात पहुंचाएंगे तो मज़ीद और आपकी आखिरत का भी एक ज़ख़ीरा बन जाएगा। लिहाजा कहीं पर भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत से जहाँ कहीं काम हो रहा हो, कुछ ना कुछ जितना हो सकता हो, ज़रूरी नहीं एक ही जगह सब कुछ कर दें। अगर कर सकते हैं, इतना दिल इतना खुश हो जाए कि वहीं पे सब कुछ देने को जी चाहे तो रुकना नहीं चाहिए, दे दें आप, हम नहीं मना करेंगे। क्योंकि जहाँ देने को जी चाह रहा हो ना कुछ हदिया नजराना, तो दे देना चाहिए। उससे अल्लाह ताला शायद कई बलाएं आपकी दूर कर देता है। कभी किसी फ़कीर को देना चाह रहे हैं, कभी किसी सैयद को देना चाह रहे हैं, कभी किसी मस्जिद को देना चाह रहे हैं, कभी किसी इमाम बारगाह को देना चाह रहे हैं, कभी आपका नज़र दिलाने को जी चाह रहा है, कभी आपका चाह रहा है मजलिस में किसी में तबरुक में हिस्सा मिला दें, कहीं पर जी चाह रहा है पानी पिला दें। हो सकता है आपको कहीं पे पानी की कोई डिवाइस ऐसी लगवानी हो, कोई ऐसे कूलर लगवाना हो, कोई आपको ऐसा सिलसिला लगवाना हो, कहीं पर पानी का कूलर लगवाना हो, कहीं पर एसी लगवाना, मसलन कई चीज़ें जो भी नेकी की आपका दिल कर रहा हो, जेब इजाज़त देती हो तो ज़रूर कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपके लिए कुशाइश पैदा कर ही देता है। लिहाजा इन सिलसिलों से वाबस्तगी पैदा करने के लिए, इनसे वाबस्तगी पैदा करने के लिए इनमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, ताकि आपकी कुर्बानी जब शामिल होगी ना तो आपको एहसास रहेगा उस चीज़ का। इसलिए हम भी आपसे यही चाह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस मीडिया ग्रुप के अंदर हिस्सेदार बन जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम करता हूँ तो मैं कहूँ कि इसकी मदद कीजिए,
ना ये भी नहीं कहना चाह रहा मैं कि आप मेरी वजह से मदद कीजिए, नहीं, इस वजह से बिल्कुल ना कीजिए। आप अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ये काम कीजिए। किसी का मुझसे नाता है, वो मेरी वजह से मदद करना चाह रहा है तो वो मेरी वजह से ना करे, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वजह से करे, ताकि उसकी मदद का उसको कोई फ़ायदा हासिल हो। मैं खाकी बंदा हूँ, मैं तो खुद मोहताज हूँ, मैं तो खुद तवस्सुल करके ही कुछ ना कुछ पाता हूँ, मेरी क्या औकात है। हाँ, अगर आप कहीं बुजुर्गवारी समझते हैं हम में कि हम करबला रहते हैं, कोई मौला से राबता नाता है, ये भी आपकी दुआओं का सदका है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो लिहाजा आप तो यही ख्वाहिश रहेगी मौला से तवस्सुल की खातिर। असगरी साहिबा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारक हो आपको। अच्छा, आपको भी। सलामत रहें। आप करबला मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, सर झुकाकर मौला को पहले सलाम पेश कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। ठीक। मैं मदद करूं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ना, ताकि और भी मोमिन आपके साथ सलाम पढ़ सकें। जी। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व अला अंसारिकुमुल मुस्तशहदीन बैन यदैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सलामत रहें। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 1 से 1.5 मिनट मज़ीद बात कर सकता हूँ आपसे। अच्छा। ये 14,000 स्पॉन्सर का प्रोग्राम है और इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि मीडिया ग्रुप को मज़ीद वुसअत दी जाए, तो हम चाहते हैं आप इसके डोनेटर बनिए और इस प्रोग्राम और इस टेलीविज़न की नशरियात को फैलाने में हमारे मददगार बनिए। तो क्या आप चाहेंगी कि आप भी इसकी स्पॉन्सर बने? जी अस्करी बेगम साहिबा, तो क्या आप चाहेंगी कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की डोनेटर बने? सुबह में कॉल करेंगे, मैं सुबह में करेंगे इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में, वो मज़ीद वजाहत आपको कर देंगे इंशाल्लाह। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबला मोहल्ला आने का शरफ अता फरमाए। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, मौला आबाद रखें आपको, जल्द करबला मोहल्ला आना नसीब हो। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 15 शाबान की रात तक आप तवस्सुल के लिए इस प्रोग्राम में कॉल कर सकती हैं, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 के दौरान। और अब देखिए 15 शाबान आ रही है, तवस्सुल की रात होगी, उससे पहले भी आप मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद आ रही है, उस रात में भी कॉल कर सकती हैं। और 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर करना है ताकि वो तवस्सुल करें तो उसमें भी आपका हिस्सा हो जाए। ठीक है, सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको सेहत व आफियत के साथ रखें। आपको भी सलामत रखें। ओके, सलामत रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। एहसास का रसूल वफा का इमाम है, एहसास का रसूल वफा का इमाम है, कब्ज़े में अलकमा है मगर तिश्ना काम है। एहसास का रसूल वफा का इमाम है, कब्ज़े में अलकमा है मगर तिश्ना काम है। माथे के एक बल से छुड़ाया फुरात को, माथे के एक बल से छुड़ाया फुरात को, लगता था जुल्फ़िकार अज़ल बेनियाम है। हक़ के दरूद उस पे अदा हो तो किस तरह, हक़ के दरूद उस पे अदा हो तो किस तरह, मरकब भी जिस जरी का अलैहिस्सलाम है।
کٹ کے گرے تو لوح پہ ہاتف نے لکھ دیا، کٹ کے گرے تو لوح پہ ہاتف نے لکھ دیا، بازو نہیں یہ دین خدا کی زمام ہے، واجب ہے اس پہ مرکد عباس کا طواف، واجب ہے اس پہ مرکد عباس کا طواف، لگتا ہے پانیوں کا یہ بیت الحرام ہے، لگتا ہے پانیوں کا یہ بیت الحرام ہے، تاریخ کم نگاہ سے عباس کیا ملے، تاریخ کم نگاہ سے عباس کیا ملے، یہ فاطمہ کے اشک تہجد کا دام ہے، وہ ابتلائے نہر جو طالوت سے چلی، وہ ابتلائے نہر جو طالوت سے چلی، عباس اس کی حد مشیت کا نام ہے، چشم کشا سے جانب باب المراد جا، چشم کشا سے جانب باب المراد جا، خضر و کلیم کا بھی اسی پر قیام ہے، پہنچے نہ مشک پائے سکینہ میں جب تلک، پہنچے نہ مشک پائے سکینہ میں جب تلک، رب وفا کے دین میں پانی حرام ہے، حسنی حصار ہم پہ انہی بازوؤں کا ہے، حسنی حصار ہم پہ انہی بازوؤں کا ہے، زہرا کا جن پہ رخت شفاعت تمام ہے، زہرا کا جن پہ رخت شفاعت تمام ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نسبتوں کی۔ یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکساس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ مولا کی آمد، مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ سلامت رہیں، آپ ہماری قدیمی بہت بہت مبارک۔ سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ آپ ہمارے چینل کی قدیمی سپانسر ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، انشاءاللہ 14 مومنین کو اور بھی شیئر فرمائیں گی آپ انشاءاللہ۔ ہاں ہاں انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ اب مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے، تو کوشش کیجئے کھڑی ہو جائیے، کربلا کی طرح رخ کر لیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کے، سر جھکا کے مولا کو سلام پیش کیجئے اور مولا عباس علیہ السلام کی آمد کی مبارکبادی پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الحسین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم امام زین العابدین فقی الساجدین، السلام علیکم یا بیمار کربلا، السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، اللہم عجل ولی کا فرج، اللہم عجل ولی کا فرج، الہی بات مولا حسین، الہی بات باب الحوائج، الہی بات امام زین العابدین فقی الساجدین، بیمار امام ہمارے ہم بلائے مولا، جگ سے جل بلائے، کربلا بلائے، اشورا اور اربعین اپنے در پہ کروائی مولا، بچوں کے ساتھ بلائی مولا، محبت محبت مجھے کو الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو۔ کال کرنے کا شکریہ، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ 15 شعبان کی رات تک یہ 2 گھنٹے کا پروگرام پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے درمیان لائیو ہوگا۔ اس میں آپ کال کر سکتی ہیں، سلام پیش کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، اور مومنین کو بھی نمبر شیئر کیجیے گا۔ کال کرنے کا بہت شکریہ۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں۔ اللہ حافظ، مولا کی امان میں۔ اللہ حافظ۔
अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सलामत रहें। आपने अहमियत दी, टेलीविज़न को कॉल की, तवस्सुल किया, हमें भी दुआओं में शरीक फरमाया। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, सलामत रहें। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बहन आपको मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम की आमद, गैरत के खुदा, वफ़ाओं के खुदा मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, और आज मौला सज्जाद की भी तो है। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की शब लगी है जनाब। जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। आप पहले से हमारे स्पॉन्सर हैं इंशाल्लाह। हम चाहेंगे 14 मोमिनीन को और भी ये नंबर शेयर करेंगी ताकि वो भी मौला की बारगाह में कॉल कर सकें, सलाम पेश कर सकें और अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान कर सकें। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, सर झुका के मौला की बारगाह में धड़कने नाम करने की नीयत से सलाम और मौला की आमद की मुबारकबादी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या साकियत आशय करबला या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएं, सदा सलामत रहें। आपका शुक्रिया, आपका कॉल करना हमारे लिए अप्रिशिएट करने के मुतरादिफ है। आप कॉल फरमाती हैं, हमारे प्रोग्राम को अहमियत देती हैं। आप कॉल फरमाती हैं, यकीनन आपके लिए तवस्सुल का सबब है ये प्रोग्राम। मौला आपके तवस्सुल को कबूल फरमाएं, आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं और रोज़ अफजून मार्फत विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में खुदावंद मुताल आपको इजाफ़ा अता फरमाएं। जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। जिस तरह आप बहनें मिलकर एक साथ मौला की ज़ियारत पढ़ती हैं, यहाँ पर भी मौला की बारगाह में आएँ और एक साथ मिल के मौला की ज़ियारत फरमाएँ। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, आप सबके नसीब अच्छे हों। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, सलामत रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 15 शाबान तक 2 घंटे का है, बाद में जो डिसीजन होगा उसके एतबार से आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ। शुक्रिया कॉल करने का। मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में हर चीज़ प्री प्लान्ड है, पहले से ही तयशुदा है। एक इत्तफाकियात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निगाह में नहीं है, वो कि हमारे लिए ज़ाहिरी तौर पर हो सकते हैं कि इत्तफाकियात हों, हमें ऐसा लगे अचानक हो गया है कोई काम, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में उन्हें मालूम है कि ये होने वाला है। उनका इल्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म लदुन्नी है उनके पास, और उनके पास ऐसा इल्म है जो हमसे मावराए अक्ल बशर है। वो पहले से ही जानते हैं ये होने वाला है, लिहाजा उनके यहाँ पहले से ही तयशुदा है। मौला अली अलैहिस्सलाम की का अक़द हो, चाहे मौला जिस तरीके से सारों के अक़द हैं, लेकिन जिसका ख़ास एहतमाम करके बताया गया है ना लोगों को, वो मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़बर दी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील अलैहिस्सलाम से कहा, जो नसाब थे, नसब का इल्म उनके पास बहुत कवी था। जनाब अकील आकिल थे, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। मौला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सारी ही औलाद, चारों के चारों बेटे अक्ल वाले थे, लेकिन जनाब अकील को नसाब होने का शरफ़ हासिल था। ये काम मौला अली अलैहिस्सलाम ख़ुद भी फरमा सकते थे कि इमाम थे, इमाम हर चीज़ का आलिम होता है, लेकिन हदफ ये था कि जनाब अकील अलैहिस्सलाम से कहा जाए, क्योंकि जब बात इज़ा जाल इस्नैन शाह, जब दो में बात आ जाती है तो फैल जाती है, तो मकसद यही था सबको पता लगे कि हदफ क्या है। फरमाया क्या? फरमाया कि मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो कि उनसे एक जरी बेटा पैदा हो,
جو میرے حسین کا کربلا میں مددگار بنے. شرط رکھ دی. اب جناب عقیل علیہ السلام جو عالم علم نسب تھے فوراً فرمایا میری نگاہ میں ایسا خانوادہ ہے، ایسا گھرانہ ہے، ایسی خاتون ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی خواہش کو پورا فرما سکتی ہیں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے در پر سوال بھیجا گیا. اب جب یہ سوال پہنچا ہے تو جناب فاطمہ کلابیہ کے والد صاحب نے سر تسلیم خم کیا. بڑے خوش ہوئے کہ اتنا بڑا گھر بڑا گھر مراد یہ کوئی زمینی رقبے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا میں، اتنا بلند مرتبت گھر، اتنا عزتوں والا گھر کہ جس گھر میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہوں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں ہوں، اس سے بڑی عزت کائنات میں کیا ہو سکتی ہے. دلی طور پر فوراً رضامند تھی، لیکن فرمایا کہ بیٹی کی رضا بھی طلب فرما لوں. گھر گئے، ماں سے کہا، باپ تو بیٹی سے کیا پوچھے، ماں سلامت ہے. ماں سے کہا، ماں نے جا کر بیٹی سے کہا، بیٹی کے چہرے پر حیا کی شرم آئی اور ماں سمجھ گئی کہ رضامندی ہے. ماں کو پھر اکیلے میں جو بی بی نے بتایا، جو مختلف کتابوں میں آیا، فرمایا رات کو میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رشتہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے طلب فرما رہے ہیں. میں نے خواب میں معصومین علیہ السلام کو دیکھا ہے اور میرا عقد بھی انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پڑھا ہے. رضامندی ہوئی، رخصتی ہوئی. جناب عباس علمدار علیہ السلام اس طرح طے شدہ پروگرام کے تحت، طے شدہ منصوبے کے تحت دنیا میں تشریف لائے. اور یہ مولا عباس علمدار علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے. اس فضیلت سے زمانے میں ہے یکتا عباس، کوئی سقائے سکینہ نہیں الا عباس. تیری عصمت کا ہے روشن یہ حوالہ عباس. تجھ کو حسنین کی ماں نے کہا بیٹا عباس، روز اللہ سے کرتی ہے مصلی پہ بطول، ذکر حیدر کا یا پھر تذکرہ تیرا عباس. بہترین بیٹوں کے منگوائے جنا سے جس نے، اسی زہرا نے سیا ہے تیرا کرتا عباس. تو جو ہے ثانی حیدر تو تیرا گہوارہ، ثانی فاطمہ زہرا نے جھلایا عباس. دیر تک کرتی رہی تیری زیارت زینب، دیکھتا تھا جو انہیں بابا کا جلوہ عباس. تیرے ہونے سے ہے مقتل میں بھی ڈھارس ان کو، تجھ سے شبیر کو ہے کتنا سہارا عباس. آرزو ہے کہ ہو اب جلد ظہور مہدی، ہم عزادار بھی دیکھیں تیرا حملہ عباس. پھر ضرورت نہیں رہتی کہ انہیں دست سوال، ایک ہی بار عطا کرتا ہے اتنا عباس. حشر تک گردش حالات کے ماروں کے لیے صاحباں ہے تیرے پرچم کا پھریرا عباس. قبلہ اہل وفا ہے تیرا روضہ مولا اور تیری ذات ہے ایثار کا کعبہ عباس. یہ تیری مدح و ثنا تیرے فضائل کا بیان ہے ارم اور مدثر کا اثاثہ عباس. آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت کی حجت کو یاد کریں، مبارکبادی پیش کریں، عیدی میں ان کا ظہور طلب کریں، دیدار طلب کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. آج کی دنیا میں
جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے۔ ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔